سے وضو بھی بہانہ ہے، نماز بھی بہانہ ہے، روزہ بھی بہانہ ہے، مالی عبادات بھی بہانہ ہے، حج بھی بہانہ ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو بندہ مومن حج ادا کر لیتا ہے وہ یہ یقین کر لے کہ اللہ کے دربار میں اس کی ویلیو اور اس کی حیثیت اب یہ ہے کہ وہ ابھی ابھی دنیا میں پیدا ہو کے آیا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس نے بہانے بنائے، انہی بہانوں میں سے روزہ بھی ہے، اور انہی بہانوں میں سے شب بیداری بھی ہے، انہی بہانوں میں سے قرآن پڑھنا بھی ہے، انہی بہانوں میں سے جمعۃ المبارک کی بابرکت ساتیں بھی ہیں۔ کریم نبی نے فرمایا کہ ہر جمعہ کو ایک لمحہ ایسا رکھا گیا ہے کہ اس لمحہ میں اللہ سے جو بھی سوال کیا جائے بندہ مومن اپنے دامن کو خالی نہیں رکھتا۔ اور پھر جمعہ رمضان کا جمعہ ہو، پھر وہ جمعہ جو سارے رمضان کا خلاصہ، سارے رمضان کا نچوڑ اور سارے رمضان کی کریم سمجھی جائے، اور وہ آج کا جمعہ ہے جس میں اللہ کی رحمتیں عروج پہ ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے جو آخری 10 دن ہیں اور آخری 10 ہے، اس میں رب ذوالجلال ایک پروگرام کے مطابق، ایک منظم منصوبے کے مطابق عتق من النار، رسول اللہ کی امتیوں کے لیے دوزخ سے آزادی کے پروانے جاری فرماتا ہے۔ اور پھر اس آخری 10 میں، ان آخری 10 دنوں میں یہ جمعۃ المبارک کی گھڑیاں اور جمعۃ المبارک کی ساعتیں اور جمعۃ المبارک کے لمحات اللہ کو بہت محبوب ہیں۔ مسلمان اس بابرکت لمحے میں اللہ کے گھر میں پیش ہوتے ہیں، اللہ کے گھر میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ کا گھر، رمضان کا مہینہ، جمعۃ المبارک کا دن اور آخری 10 کا جمعہ اور مسلمانوں کا اجتماع۔ رحمت عالم نے فرمایا جہاں 40 مسلمان اکٹھے ہو جاتے ہیں اور مل کر کوئی دعا کرتے ہیں، رب ذوالجلال اس کو ضرور قبولیت کا شرف عطا کرتا ہے۔ جس طرح کسی بھی دنیاوی ایشو کے لیے، کسی بھی دنیاوی مسئلے کے لیے لوگ اکٹھے ہو کے کسی بڑے کے دروازے پہ چلے جاتے ہیں، کسی ذمہ دار کے دروازے پہ جا کے استغاثہ اور فریاد کرتے ہیں کہ ہم اپنے گاؤں کا، اپنے محلے کا، اپنے وارڈ کا، اپنے علاقے کا یہ مسئلہ لے کے آئے ہیں اور جینون مسئلہ ہے، آپ توجہ کریں، آپ مہربانی کریں، آپ کو اختیار دیا گیا ہے اور آپ ہمارے اس مسئلے کا کوئی حل نکالیں۔ تو رحمت عالم نے فرمایا جب 40 مومن اللہ کے دربار میں اکٹھے ہو کر عرضداشت پیش کرتے ہیں، درخواست پیش کرتے ہیں، اللہ کے دربار میں التجا کرتے ہیں، تو رب ذوالجلال سے بڑا راٹھ کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا مہربان کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا بندہ نواز کوئی نہیں ہے، اور اس سے بڑا قدردان کوئی نہیں ہے، اور اس سے بڑا لج پال کوئی نہیں ہے۔ وہ اس اجتماع کو دیکھتے ہوئے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو آج کے اس بابرکت ماحول میں تو 40 سے کہیں زیادہ ایمان والے
اللہ کے دربار میں اکٹھے ہوئے، اللہ کے دربار میں سوالی بن کے حاضر ہوئے اور اللہ رب العزت کی رحمتوں کے امیدوار بن کے بیٹھے۔ حضرات ذی وقار، اللہ رب العزت کتنا مہربان ہے، کتنا بندہ نواز ہے، کتنا لجپال ہے، ذرا اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش فرمائیے گا۔ انسان کو میرے رب نے پیدا فرمایا اور انسان کے وجود میں نفس کو بھی پیدا کیا، انسان کے وجود میں روح اور دل کو بھی پیدا کیا۔ میں نے تفصیل میں نہیں جانا، پچھلے 3 جمعۃ المبارک اسی موضوع پہ بہت ساری بات ہو چکی ہے، مستقل تشریف لانے والے لوگ بہت زیادہ اس حوالے سے شعور اور آگاہی پا چکے ہیں۔ میں بات کو اور آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے نفس بھی پیدا کیا، اللہ نے دل بھی پیدا کیا، اللہ نے روح کو بھی پیدا کیا۔ روح کے ذریعے انسان کو رب ذوالجلال نیکی کی طرف بلاتا ہے، نفس کے ذریعے شیطان اس کو بہکاتا ہے اور اس کو پھسلاتا ہے اور صراط مستقیم سے اس کے قدموں کو ڈگمگانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور دل رحمان کا عرش ہے، اللہ کا گھر ہے، ان تینوں کا اپنا یہ فنکشن ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ اللہ انسان کے نفس میں اور انسان کے دل میں گناہ بھی ڈالتا ہے اور انسان کے دل میں تقوی، خوف خدا اور محبت خدا کا نور بھی ڈالتا ہے۔ الہمہا فجورہا وتقواہا، یہ دونوں اللہ کے حکم سے ہی معاملات چل رہے ہیں۔ یہ دونوں گناہ ہو یا تقوی ہو، انسان کے وجود میں ان کا جو گزر ہوتا ہے وہ رب ذوالجلال کی مرضی سے ہوتا ہے۔ یہاں یہ بالکل نہیں سوچنا جب اس نے دل میں گناہ کو پیدا کیا ہے، جب اس نے وجود انسانی میں گناہ کی گزرگاہ بنائی ہے، تو پھر ہم بے بس کیوں ہیں، ہم بے اختیار کیوں ہیں، ہم جواب دہی کے لیے کیوں بلائے جاتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، جب اس نے گناہ کے جذبات پیدا کیے، جب اس نے تقوی کا نور وجود انسان میں رکھا، اس کے بعد انسان کو اختیار دیا، اس کے سامنے سیدھا راستہ بھی رکھا، اس کے سامنے شیطانی معاملات بھی رکھے، اس کے سامنے جنت کا راستہ بھی رکھا، اس کے سامنے گمراہی اور دوزخ کا راستہ بھی رکھا، اور پھر اختیار دیا کہ اللہ نے تجھے شعور دیا ہے، اللہ نے تجھے فہم و فراست عطا کی ہے، اللہ نے تجھے دماغی صلاحیتوں سے نوازا ہے، اللہ نے تجھے اچھا اور برا سمجھنے کی تمیز عطا کی ہے، اللہ نے تجھے غلط اور درست کے انتخاب کا شعور عطا کیا ہے، اللہ نے تجھے گناہ اور نیکی کا جو حقیقی کانسیپٹ ہے اس کو کلیئر کر دیا ہے۔ قد افلح من زکاہا، جب تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے نفس کے تقاضوں کو دبائے گا، گناہ سے بچنے کی کوشش کرے گا، تو اللہ اپنے کرم سے، وہ شروع میں نے کہہ دیا کہ اس نے تو ہمیں سنبھالنے کے لیے اور ہمیں کامل انسان بنانے کے لیے بہانے بنا رکھے ہیں۔ جب ہم ان بہانوں کی طرف متوجہ ہوں گے، اللہ رب العزت کی رحمتوں کی برسات اور رحمتوں کی رمجھم جو مسلسل وجود انسانی پہ برس رہی ہے، جب ہم اس میں نہائیں گے اور اس رحمت کی رمجھم سے اپنے سینوں کو آباد اور سرشار کرنے کی کوشش کریں گے، تو پھر ایک مقام یہ آئے گا، ایک وقت یہ آئے گا اور ایک لیول یہ طے ہو جائے گا کہ نفس اپنی نفسانیت کو چھوڑ کے انسان کی روح اور انسان کے دل کے تابع ہو جائے گا۔
اور یہی انسان کی زندگی کا مقصد ہے، اور انسان اسی کو سمجھے، اسی کو جانے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، کہ مجھے رب کو راضی کرنا ہے، اور جسے راضی کرنا ہے وہ کتنا مہربان ہے، وہ کتنا بندہ نواز ہے، وہ کتنا لجپال ہے۔ اس نے کوئی ڈنڈا نہیں پکڑا ہوا، یہ کوئی کنسپٹ نہیں کہ وہ ایک کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، وہ جسے چاہتا ہے وہ ہاتھ کے ادھر پھینک دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ڈنڈے برساتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ سزائیں دے دے کر پامال کر دیتا ہے۔ اللہ کے بارے میں اسلام کا یہ کنسپٹ نہیں ہے۔ اللہ کی ذات کے بارے میں پورے مذہب اسلام میں اس کا تعلق تورات کے ساتھ ہو، اس کا تعلق زبور کے ساتھ ہو، اس کا تعلق انجیل کے ساتھ ہو، اس کا تعلق 96 آسمان سے اترے ہوئے صحیفوں کے ساتھ ہو، اس کا تعلق میرے قرآن کے ساتھ ہو۔ اللہ کے بارے میں جو کنسپٹ اسلام نے دیا ہے، اور اسلام صرف امت محمدیہ کا مذہب نہیں ہے، اسلام آدم سے لے کر مصطفیٰ کریم تک، اور مصطفیٰ کریم سے لے کر روز قیامت تک، اور روز قیامت کے بعد سے لے کر عبدالآباد تک جنت میں جس مذہب کا راج ہوگا وہ دین اسلام ہوگا۔ اور دین اسلام کا یہی تصور ہے، اور دین اسلام کا یہی کنسپٹ ہے کہ اللہ مہربان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ بندہ نواز ہے۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر ہمارا مستقل موضوع چل رہا ہے، قرآن کی تفسیر ہمارا موضوع ہے، عرصہ 7 ماہ سے یہی ہمارا موضوع چل رہا ہے۔ رمضان کی وجہ سے ہم نے سٹاپ کیا ہے، اس موضوع کو روکا ہے، اور اکثر تشریف لانے والے لوگ سمجھ چکے ہیں، جان چکے ہیں کہ وہ رحمان کیسے ہے، وہ رحیم کیسے ہے، اور پھر مالک یوم الدین۔ اس آیت میں بھی اللہ نے اپنی رحمت کا ہی ذکر کیا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا عادل یوم الدین، قیامت کے دن کا وہ عدل کرنے والا ہے، قیامت کے دن کا وہ منصف ہے، قیامت کے دن کا وہ جج ہے، قیامت کے دن کا وہ قاضی ہے۔ اللہ نے بالکل نہیں فرمایا، فرمایا مالک یوم الدین، میں قیامت کے دن کا مالک ہوں۔ یہ مالک ہونے کی سٹیٹمنٹ دے کے اللہ نے یہ باور کرا دیا، جب میں مالک ہوں، شہادتیں 100% کسی کے خلاف جمع بھی ہو جائے، میں شان ملکیت استعمال کرتے ہوئے اس دوزخی کو جنت کی بہاروں میں بھیج سکتا ہوں۔ مالک یوم الدین۔ تو خیر میں نے اس طرف زیادہ باریکی میں نہیں جانا، چند احادیث آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ اللہ کتنا بندہ نواز ہے، اللہ کتنا مہربان ہے، اللہ کتنا رحیم ہے، اللہ کتنا رحمان ہے۔ رب ذوالجلال نے جہاں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا فرمایا، گناہ بھی اللہ کے حکم سے انسان کرتا ہے۔ حضرات ذیوقار پھر وہی سوال، جب گناہ اس نے پیدا کیا تو ہم جائیں تو کہاں جائیں؟ فرمایا سوچنا اچھی طرح سوچنا، جس نے گناہ پیدا کیا ہے اس نے گناہ کو مٹانے کے اسباب بھی پیدا کیے ہیں۔ ایک لفظ حکیم لوگ بولتے ہیں، میڈیکل اور طب میں بولا جاتا ہے تریاک، یعنی کسی کو سانپ کاٹ لے یا کسی کے باڈی میں زہر کسی کا اثر کر جائے تو اس زہر کو ختم کرنے کے لیے، اس زہریلی اثرات سے اس جسم کو محفوظ کرنے کے لیے جو حکیم لوگ، طبیب لوگ دوا تجویز کرتے ہیں اسے تریاک بولتے ہیں۔ ایک انسانی وجود میں یا کسی بھی وجود میں کوئی زہر اثر کر جائے، باڈی زہرناک ہو جائے، تو اس زہر سے نجات حاصل کرنے کے لیے جو میڈیسن اور جو دوائی استعمال ہوتی ہے اس کا نام تریاک ہے۔ حضرات ذیوقار اللہ نے گناہ کی صورت میں جو زہر پیدا کیا ہے اس کا تریاک بھی اللہ نے خود بنایا ہے۔ کوئی سمجھ آ رہی یا نہیں؟
اس نے کسی کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑا۔ انسان گناہ کر بیٹھا، شامت نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کے غلطی کر بیٹھا، شیطان کے ورغلانے میں آ کر غلطی کر بیٹھا، اس کو مولوی کے حوالے نہیں کیا، اس کو کسی پیر و مرشد کے حوالے نہیں کیا، اس کو کسی مذہبی رہنما کے حوالے نہیں کیا، اس کو کسی صاحب اقتدار کے حوالے نہیں کیا۔ فرمایا الہمہا فجورہا وتقواہا، جس اللہ نے یہ زہر پیدا کیا ہے اسی اللہ نے اپنی شاندار قوت و طاقت کے بل بوتے پر اس زہر کی کاٹ بھی عطا فرمائی ہے۔ اس زہر کی کاٹ کیا ہے؟ اس گناہ کے ازالے کا سبب کیا ہے؟ اس گناہ سے اس نجات حاصل کرنے کا سورس اور ذریعہ کیا ہے؟ فرمایا ایک توبہ ہے، دوسرا استغفار ہے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، میں نے اپنی بات کو بہت زیادہ سمیٹ کے ایک منزل تک پہنچنا ہے۔ یار زندہ صحبت باقی، کبھی میں اس موضوع پہ عرض کروں گا توبہ کیا ہے، استغفار کیا ہے۔ ویسے یہ رشتہ دار ہیں، ان کا بلڈ ریلیشن ہے، کوئی زیادہ اس حوالے سے فرق نہیں ہے، لیکن جو فرق ہے بڑا خوبصورت فرق ہے، بڑا لطیف فرق ہے۔ میں اس طرف جاؤں گا بات ٹیکنیکل ہو جائے گی، بات فنی ہو جائے گی، بات کتابی ہو جائے گی، مشکل سے سمجھنا ہوگا، اس لیے میں اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ توبہ اور استغفار، سرے دست میں یہ کہہ رہا ہوں، توبہ اور استغفار یہ وہ میڈیسن ہے، اور یہ وہ تریاک ہے، اور یہ وہ کاٹ ہے جو انسانی وجود کو گناہ سے پاک کر دیتا ہے۔ یہی بات سمجھانی ہے کہ رب ذوالجلال نے، اگر میں غلطی کر بیٹھا ہوں، اگر میں اس کی نافرمانی کر بیٹھا ہوں، حق تو یہ تھا کہ جو جتنی وہ محبت کرتا ہے، وہ میرا خالق بھی ہے، وہ میرا مالک بھی ہے، وہ میرا رازق بھی ہے، وہ معز عزتیں دینے والا بھی ہے، وہ شافی شفا دینے والا بھی ہے، وہ رازق رزق دینے والا بھی ہے، اور پھر گنتے 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 اس نے اس حد تک کہہ دیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے انسان اگر اللہ کی نعمتوں کو تو گننا چاہے سارے کمپیوٹرز بس کر جائیں، سارے حساب اور سارا میتھمیٹک اور سارا ریاضی کا علم فیل ہو جائے تو اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتا۔ اور اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، فرماتا ہے نعمتیں صرف میں نے پیدا کر کے کسی سٹور روم میں چھپا کے نہیں رکھی، اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، اللہ فرماتا ہے کچھ نعمتیں آنکھوں سے دکھتی ہے، کچھ نعمتیں کانوں سے سنی جاتی ہے، کچھ نعمتیں زبان سے ٹیسٹ کے ذریعے ان کا علم ہوتا ہے، کچھ نعمتوں کا ناک کے ذریعے یہ عطر ہے، یہ فلاں کروڑوں روپے کا پرفیوم ہے، یہ بھی سب نعمتیں ہیں۔ تو کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو حواس ظاہرہ یعنی آنکھ، کان، ناک، زبان، ہاتھ اس طرح سمجھی جاتی ہیں، حاصل کی جاتی ہے، اور فرمایا کچھ نعمتیں وہ ہیں جن کا تعلق میں نے تیری روح سے جوڑ رکھا ہے۔ جب تو مسجد میں جاتا ہے تجھے سکون آتا ہے، جب تو بیت اللہ کے صحن میں ہوتا ہے تجھے قرار آتا ہے، جب تو گنبد خضرا کی ٹھنڈی چھاؤں کے نیچے، تو یہ کیفیات کا بدلنا، یہ اندر کے معاملات کا چینج ہونا، یہ وہ اندر کی نعمتیں ہیں۔ میرا اس وقت موضوع نہیں ہے، ورنہ میرا یہ فیورٹ سبجیکٹ ہے، میرا پسندیدہ موضوع ہے کہ اندر کی نعمتیں، اندر کی نعمتیں۔ جس نے کچھ چکھا ہو وہ سمجھ سکتا ہے کہ اندر کی نعمتیں کیا ہیں۔ میں نے ایک سادہ سی مثال دی ہے، مسجد کی مثال دی ہے۔ رمضان میں جو کیفیات بدلتی ہے، عمرہ اور حج کی کیفیت میں جو کیفیات بدلتی ہے، یہ ابتدائی نعمتیں ہیں، ورنہ ان نعمتوں کی انتہا کوئی نہیں ہے۔ اندر کی نعمتوں کی انتہا کوئی نہیں ہے۔ وہ انتہا، توجہ چاہتا ہوں یہ جملہ نوٹ فرما لینا، کچھ لوگوں کو کام دے گا۔ اندر کی جو نعمتیں ہیں ان کی انتہا اس لیے نہیں ہے کہ ان نعمتوں کا تعلق اللہ کی پاک ذات کے ساتھ ہے۔ اندر کی نعمتوں کا تعلق اللہ کی پاک
ذات کے ساتھ ہے اور اللہ کی پاک ذات انتہا سے پاک ہے۔ جب وہ انتہا سے پاک ہے وہ نعمتیں بھی انتہا سے ماورا ہے۔ کل یوم ھو فی شان، اللہ اپنے بارے فرماتا ہے اللہ ہر روز نئی شان کے ساتھ جلوہ گر ہوتا ہے۔ بس میں نے اشارہ کرنا تھا، صرف اشارے کروں گا، عقل مند لوگ اس کو پک کرتے جائیں اور اپنے دل کی تختی پہ نوٹ کرتے جائیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا وہ بڑا مہربان ہے، وہ بڑا لجپال ہے، وہ بندہ نواز ہے۔ اگر اس نے گناہ پیدا کیا ہے تو گناہ کا تریاک بھی اس نے پیدا کیا ہے۔ اگر گناہ کے لیے اس نے کوئی ماحول بنایا ہے تو اس سے بچنے کے لیے اس نے بہت بڑا ایک سسٹم اور بہت بڑا نظام قائم کیا ہے۔ میں یہاں رک کے مولانا جلال الدین رومی کی دہلیز کو چومتا، قونیہ ترکی کے شہر میں ان کے آستانے پہ جھک کے ان سے داد لیتے ہوئے یہاں بتاتا انہوں نے اس موضوع پہ کتنی کمال بات کی ہے۔ وہ تو یہ کہہ گئے تو اس پہ رو رہا ہے، تو اس پہ پریشان ہے کہ اس نے گناہ پیدا کیوں کیا۔ رومی کہنے لگے میں تو یہ سمجھتا ہوں کفر جو اس نے پیدا کیا اس میں بھی اس کا کوئی راز ہے۔ تو ابھی گناہ کی بھول بھلیوں میں ہے، کفر بھی تو اس نے پیدا کیا۔ اور رومی نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اور بڑی صفائی کے ساتھ اس راہ سے گزرتے ہوئے ایک چھوٹی سی بات کہہ دی، فرمایا اگر دوزخ نہ ہوتا ابو لہب کو کہاں بھیجا جاتا۔ بس توجہ چاہتا ہوں، خیر میں عرض کر رہا تھا اس نے اگر گناہ کا ماحول بنایا ہے تو فرمایا اس کا تریاق اور اس کی میڈیسن اور اس کا علاج بھی ساتھ ہی میں نے پیدا کیا۔ توجہ چاہتا ہوں، کروڑوں سال پہلے آپ کا خوبصورت ذہن لے جاتا ہوں، جنت کا ماحول ہے، حضرت آدم پیدا ہوئے، حضرت حوا پیدا ہوئی، رب ذوالجلال نے دونوں کو حکم دیا یہ جنت ہے، ساری جنت تمہارے لیے ہے، گھومو پھرو انجوائے کرو، جو جو نعمت یہاں موجود ہے اس پہ تمہارا حق ہے، کوئی قدغن نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی بین نہیں ہے، جو لینا چاہو، جو حاصل کرنا چاہو، جو سمیٹنا چاہو، جو کھانا چاہو، تمہیں کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن یہ ایک درخت، توجہ ہے یا نہیں؟ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ باپے سے پہلے ریہرسل کرائی گئی، جو کچھ ہم کر رہے ہیں باپے سے پہلے اس کی مشق کرائی گئی۔ حضرات ذی وقار یہ ساری جنت تمہارے نام ہے، تمہارے نام کر دی ہے، تمہارے لیے پیدا کی ہے، بس ایک پابندی ہے اس درخت کے قریب نہ جانا۔ توجہ چاہتا ہوں، پھر شیطان درمیان میں پہنچ گیا۔ پچھلے 3 جمعوں میں میں نے شیطان کی کارگزاریوں پہ کچھ بات کی تھی، مستقل سننے والے ان چیزوں کو اپنے دل و دماغ میں رکھ کر بات کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ عرض یہ کر رہا تھا درمیان میں شیطان آ گیا، اس نے بڑے بہکاوے کے ساتھ اور بڑے لاڈ پیار کے ساتھ پہلے حضرت اما حوا کو قابو کیا، پھر حضرت اما حوا کے ذریعہ حضرت آدم پہ اپنا جال پھینکا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا وہ دونوں اس درخت کا پھل کھا بیٹھے، بین تھا، پابندی تھی، قریب نہیں جانا، قریب بھی گئے، پھل توڑ بھی لیا، کھا بھی لیا، لیکن نہیں، بات ختم نہیں ہوئی، بس کھانے کی دیر تھی، جاگ گئے۔ وہ جو وقتی نشہ تھا ان کا وہ ہٹ گیا، جو وقتی ان کی طرف سے ایک جال تھا وہ ٹوٹ گیا، جس فریب نفس میں مبتلا ہوئے تھے وہ ساری بازی پلٹ گئی، فوراً جاگ گئے، شرمندہ ہو گئے۔ یہی بتانا چاہتا ہوں توبہ کی پہلی سیڑھی شرمندگی ہے۔ توبہ استغفار الگ الگ چیزیں، ایک بھی ہیں الگ الگ بھی ہیں، ہر ایک کی اپنی تعریف ہے، میں اس طرف نہیں جاننا چاہتا، ضمناً میں وہ ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں۔ تو جب انسان اپنے گناہ پہ شرمندہ ہو جائے، جب انسان اپنے گناہ پہ نادم ہو جائے، یہ سمجھنے لگے اللہ تو میرا خالق تھا، مالک تھا، رازق تھا، پیار کرنے والا تھا، مصطفیٰ کریم کی بولی میں 99 گنا ماں سے زیادہ
محبت کرنے والا تھا، عزتیں اس کے حوالے، رزق اس کے حوالے، صحت اس کے حوالے، اولادیں اس کے حوالے، عہدے اس کے حوالے، کائنات کے اندر شان و شوکت کے پھریرے جو اڑ رہے ہیں یہ اس کے کرم سے اڑ رہے ہیں۔ جب ندامت اور شرمندگی اس کے سینے میں مچلتی ہے، اللہ کی رحمت جوش کھانے لگتی ہے۔ اور اس سسٹم کے لیے کسی تار کی ضرورت نہیں ہے، اس سسٹم کے لیے کسی زمینی ماحول کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ رب کا بندے کا ایک اپنا لنک ہے، رب کا اور بندے کا اپنا تعلق ہے۔ حضرات ذی وقار، بہت توجہ چاہتا ہوں، جب ندامت اور شرمندگی ان کے سینے میں اٹھی، اللہ کی بارگاہ میں جھک گئے، معافی مانگنے لگے۔ اب اللہ نے تریاق عطا فرمایا، اللہ نے تریاق عطا فرمایا، اللہ نے دوا تجویز فرمائی، اللہ نے میڈیسن چوز فرمائی، فرمایا یہ شرمندہ ہو گیا ہے، یہ نادم ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، اس کو اپنی کوتاہی یاد آ گئی ہے، اس کو اپنا جرم احساس ہو گیا ہے، یہ میرے دروازے پہ آ گیا ہے، میں اب اس کو نہیں دیکھوں گا، اپنے کرم کو دیکھوں گا، میں اب اس کو نہیں دیکھوں گا، اپنی شان کو دیکھوں گا، میں اب اس کو نہیں دیکھوں گا، اپنی لجپالی کو دیکھوں گا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے، گڑ گنانے لگے، معافی مانگنے لگے۔ رب کریم نے فرمایا میں تمہیں ایک نسخہ دے رہا ہوں، اس کو استعمال کرو، اس کو آزما لو۔ ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے پروردگار ہم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے۔ آج کا جمعہ یہی مطالبہ کر رہا ہے، ہم اس کے دروازے پہ آ گئے ہیں، اس کی چوکھٹ پہ آ گئے ہیں، اس کے گھر بیٹھ گئے ہیں، روزے کی کیفیت میں ہے، رمضان کی بابرکت گھڑیاں ہیں، جمعۃ الوداع کا سما ہے اور اللہ کے ان محبوب بندوں کا پڑوس ہے۔ حضرات ذی وقار، بھرپور توجہ چاہتا ہوں، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے پروردگار ہم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ پہلا جملہ یہ ہے، اعتراف کیا، شرمندگی ہوئی، ندامت ہوئی، اندر احساس پیدا ہوا، مان لیا۔ جرم منی جاوے تو کوئی ٹھڈ پہ نہیں ویندی تھوڑی جی۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگلے جملے میں اس کی بارگاہ میں اور انداز سے اس کی رحمت کے سوالی بنے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، جو ہم نے کرنا تھا وہ تو کر دیا، جو نہیں ہونا تھا وہ کر بیٹھے، جو ظلم ہونا تھا وہ اپنی جانوں پہ ڈھا بیٹھے، لیکن ہم شرمندہ ہیں، ہم تیرے جرمی ہیں، ہم تیری بارگاہ میں مجرم بن کے کھڑے ہیں۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور تو رحمت کی چادر نہیں تانے گا، اگر تو نہیں ہمیں بخشے گا، تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، تو ہمارے لیے دوزخ سے آزادی کا پروانہ جاری نہیں کرے گا، ورحمنا، اور رحمتوں سے ہمارے جسم کو، ہمارے دلوں کو، ہماری روحوں کو، ہمارے نفسوں کو اپنے سرکل میں نہیں لے لے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم گھاٹے والوں میں سے ہو جائے گے۔ ادھر زیادتی ہو گئی، ادھر ظلم ہو گیا، ادھر اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھے، ادھر اللہ نے ساتھ ہی مرہم بھی عطا فرما دیا، ساتھ ہی دوا بھی بھیج دی کہ مجھے راضی کرنے کے لیے، اور جو کچھ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور جو مجھے اذیت ہوئی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے میں تمہیں یہ میڈیسن دے رہا ہوں، تمہیں یہ تریاق دے رہا ہوں۔ کہہ دو ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ حضرت آدم اور حضرت حوا نے ادھر یہ میڈیسن استعمال کی، ادھر یہ تریاق استعمال کیا، ادھر یہ جملے عرض کیے، ادھر یہ دعا، یہ فریاد اور یہ استغاثہ اللہ کے دربار میں پیش کیا۔ دوسرے مقام پہ اللہ فرماتا ہے فَتَابَ عَلَيْهِ،
اللہ پیار سے ان کی طرف متوجہ ہو گیا، اللہ نے سب کچھ بھلا دیا۔ حضرات عزیز وقار، یہاں ایک بات بہت توجہ سے سننے کے لائق ہے، آپ کو زندگی بھر وہ لطف دیتی رہے گی اور کام بھی دیتی رہے گی۔ سن لو، اچھی طرح سن لو، جب میں اور آپ اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اس سے اس کی رحمت کی بھیک مانگتے ہیں، گناہ کا اعتراف کرتے ہیں، اپنے آپ کے بارے میں کہتے ہیں ہم ظلم کر بیٹھے، رب ذوالجلال اس گناہ کو اگر لکھا جا چکا ہے تو لکھی ہوئی کتاب سے مٹانے کا حکم دے دیتا ہے، اور لکھنے میں بھی جلدی، ہاں یہ بات نوٹ کرنا، لکھنے میں بھی جلدی نہیں ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں، توجہ چاہتا ہوں، اللہ نے یہ دو فرشتے انسان کے کندھوں پہ بٹھا رکھے ہیں، جنہیں کرامن، ہاں آپ کو نام یاد ہے، کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ ایک رائٹ ہے، ایک لیفٹ ہے، ایک دائیں کندھے والا ہے، ایک بائیں کندھے والا ہے۔ حدیث کے مطابق دائیں کندھے والا ہماری اچھائیاں، ہماری خوبیاں، ہماری نیکیاں، ہمارے اعمال صالحہ نوٹ کرتا ہے، اور یہ جو فرشتہ ہے ہمارے دوسرے معاملات نوٹ کرتا ہے۔ سنو، صوفیاء فرماتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حوالے سے فرمایا، یہ بات آپ کے کام آئے گی۔ حضور نے فرمایا، تم کہیں سفر پہ نکلے ہو، تم کہیں جا رہے ہو، 2 بندے ہو، 3 بندے ہو، ایک سے زیادہ، 2 3 4 5 7 10، تو آقا نے فرمایا میرا مشورہ یہ ہے کہ تم اپنے میں سے ایک کو اپنا لیڈر بنا لو، امیر کیا بنا لو؟ 2 بندے ہو تو ایک امیر بن جائے، 3 بندے ہو تو ایک امیر بن جائے، 4 بندے ہو تو ایک امیر بن جائے۔ سنو، آقا نے فرمایا پھر اس کے مطابق، اس کے کہنے کے مطابق اگر سفر کرتے رہو گے تمہارے سفر میں اللہ آسانیاں اور برکتیں نازل فرما دے گا۔ کیا بات ہے، سفر تو ہم کرتے ہی ہیں، کبھی اس طرف ہمیں خیال آیا آج کے بعد یہ نسخہ محمدی بھی اپنے ساتھ لے کے جانا ہے، ایک امیر فائنل کر لے، اس کی مرضی کے مطابق سارا شیڈول سفر کا طے کرتے جائیں، مرضی کے مطابق، یہ نہیں کہ جو آپ نہیں چاہتے وہ بھی نہیں، آپ اس کو رائے دے سکتے ہیں، آپ اس کو تجویز دے سکتے ہیں کہ فلاں شنواری پہ رک جائے، توجہ ہے یا نہیں، فلاں کیفے پہ چائے اچھی مل جاتی ہے وہاں رک جائیں۔ اکثر اس کو معلومات نہیں ہوگی، اس کو پتہ نہیں ہوگا، وہ آپ کی رائے کا احترام کرے گا، لیکن فرمائے ایک امیر مقرر کر لو، سفر میں آسانی ہوگی، سفر میں برکت ہوگی۔ صوفیاء فرماتے ہیں یہ جو 2 کندھوں پہ، توجہ چاہتا ہوں، فرشتے بیٹھے ہیں، انہوں نے بھی رسولی فرمان پہ عمل کر رکھا ہے، انہوں نے بھی حضور کے حکم پہ عمل کر رکھا ہے۔ دائیں کندھے والا امیر ہے، بائیں کندھے والا مامور ہے، جسے حکم دیا جائے اسے مامور کہتے ہیں، حکم دینے والا امیر ہوتا ہے، یہ حکم کرنے والا ہے، یہ حکم لینے والا ہے، یہ امیر ہے، یہ مامور ہے، یہ حاکم ہے، یہ محکوم ہے، یوں سمجھ لو۔ حضرات ذی وقار، اب بات آ رہی ہے، فرمایا جس وقت کوئی شخص غلطی کر بیٹھتا ہے، گناہ کر بیٹھتا ہے، اپنی جان پر ظلم کر بیٹھتا ہے، تو یہ فرشتہ بائیں کندھے والا اپنا قلم اٹھاتا ہے، اور قلم اٹھانے سے پہلے امیر کی طرف دیکھتا، امیر کی طرف دیکھتا ہے کہ سر کیا حکم ہے، آرڈر کیا ہے، میں لکھوں یا نہ لکھوں، اس کی طرف دیکھتا ہے۔ 3 مرتبہ وہ امیر مختلف اوقات میں ٹالتا ہے، روکتا ہے، صبر کر، شاید گھنٹے کے بعد یہ اپنے اللہ سے معافی مانگ۔ چلو اگر وہ لکھا بھی گیا کوئی بات نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں اللہ نے یہ قانون طے کر رکھا ہے، جتنا بڑا جرم، جتنا بڑا ظلم کر کے کوئی اس کی چوکھٹ پہ آ جاتا ہے، کوئی اس کے دروازے پہ آ جاتا ہے اور آ کے گڑ گڑانا شروع کر دیتا ہے، معافی مانگنا شروع کر دیتا ہے، اس سے کو فریاد رس سمجھتے ہوئے فریاد کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ اس لکھے ہوئے گناہ کو معاف کروا دیتا ہے۔ اور بات ختم نہیں ہوئی،
بات ختم نہیں ہوئی، ابھی ہم نے قرآن کی کچہری میں بھی پیش ہونا ہے۔ قرآن نے اس سے اگلی بات کہہ دی۔ اللہ فرماتا ہے جو اللہ کے دروازے پہ آ جاتا ہے بہت زیادہ حوصلہ افزا جملہ ہے، بہت زیادہ مورل سپورٹ والا یہ جملہ ہے، بہت زیادہ انسان کو بلندیوں کی طرف لے جانے والا یہ جملہ ہے، نوٹ کر لینا۔ میرا اللہ فرماتا ہے جب اس کے دروازے پہ آ کے کوئی جھک جاتا ہے، معافی مانگتا ہے، اس سے فریاد کرتا ہے، اپنے گناہ کا اعتراف کر کے اس کی رحمت مانگتا ہے، اللہ فرماتا ہے یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ سونا اللہ صرف گناہ مٹاتا نہیں ہے بلکہ گناہ کو نیکی میں تبدیل کر کے اس بندہ مومن کے نامہ اعمال میں لکھوا دیتا۔ پھر جمعۃ الوداع کی قدر ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہاں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ رب ذوالجلال اتنا بندہ نواز ہے، اتنا لجپال ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث کی طرف میں متوجہ ہو رہا ہوں، چونکہ اللہ کی شان رحمت، اللہ کی بندہ نوازی، اللہ کی لجپالی ہماری گفتگو کا عنوان ہے۔ اللہ کے گھر میں ہے، اللہ والوں کے پڑوس میں ہے، جمعۃ الوداع کی گھڑیاں ہیں، نماز جمعہ ادا کرنے والے ہیں، اس کے بعد اجتماعی طور پر اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگیں گے، قضا عمری کی صورت میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی توبہ کریں گے۔ حضرات عزیز وقار رحمت عالم کا ایک اور ارشاد عرض کروں، آقا کریم نے فرمایا کل ابن آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ بہت مختصر جملہ لیکن رحمتوں، محبتوں، کرم نوازیوں، بندہ نوازیوں، قدردانیوں اور لجپالیوں کا سمندر اس میں بہہ رہا ہے۔ 7 الفاظ ہیں لیکن رحمت کے سمندر اس میں بہہ رہے ہیں۔ سن لو، میرے آقا نے فرمایا کل ابن آدم خطاء، ہر ابن آدم یعنی ہر انسان گناہ گار ہے، ہر انسان گناہ گار ہے۔ بالکل ذہن اس طرف نہیں جانا چاہیے کہ ہر میں نبی بھی آ گئے، ہر میں رسول بھی آ گئے، نہ، اس طرف ذہن نہیں جانا۔ دوسری آیتوں میں، قرآن کی آیتوں میں اور حضور کی احادیث میں یہ بات اتھینٹک طریقے سے ثابت ہے اور مسلم الثبوت ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، اللہ جسے نبوت عطا کرتا ہے اور جسے رسالت عطا کرتا ہے اس کو گناہ نہیں کرنے دیتا، وہ گناہگار نہیں ہو سکتا۔ نبی اور رسول کے بعد کوئی بھی معصوم، خواہ وہ پیر ہو، خواہ کوئی فقیر ہو، خواہ وہ کوئی سید ہو، خواہ کوئی عالم ہو، خواہ کوئی شیخ الحدیث ہو، خواہ کوئی شیخ التفسیر ہو، خواہ کوئی امام عادل ہو، وہ معصوم نہیں، اللہ کے کرم سے محفوظ ہو سکتا۔ لیکن جب بات اصول کی آئے گی، جب بات لا کی آئے گی اور بات جب قانون کی آئے گی تو قانون یہی ہے، اللہ نے بھی یہی قانون دیا، رسول اللہ نے بھی یہی قانون دیا کہ ہر انسان خطا کار ہے، نبی اور رسول معصوم ہیں۔ ہم اپنی بات کر رہے ہیں، ان کی بات نہیں کر رہے۔ پنجابی کیا دن گٹا کتھے تے بربٹا کتھے، ساڈی کے ویلیو، اسی اللہ دے ولیاں دے بارے بھی بات کریے، وہ تو نبی اور رسول۔ توجہ چاہتا ہوں، کل ابن آدم خطاء، فرمایا ہر انسان گناہ گار ہے، ہر انسان خطا کار ہے۔ یہ طالب علم بیٹھے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ حضور نے یہ نہیں فرمایا کل ابن آدم خاطئ، خاطئ اور ہوتا ہے، خطاء اور ہوتا ہے۔ خاطی کا معنی گناہ گار، یہ نارمل سا گناہ گار۔ آقا نے فرمایا نہیں، ہر انسان خطاء، مبالغہ کا صیغہ ہے، بہت زیادہ گناہ گار ہوتا ہے۔ چلو یہ بات تو سمجھ آ گئی، ہر انسان بہت زیادہ گناہ گار ہوتا ہے، لیکن بات چونکہ آگے لے جانی تھی، میرے آقا نے سنیے اور اللہ کی رحمت پہ سر دھنیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ، وہ جو بہت زیادہ گناہ گار انسان ہیں ان میں سے کچھ انسان بہترین بھی ہیں۔ حضور نے فرمایا تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن پڑھے اور قرآن پڑھائے،
خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ہے نا؟ دوسرے مقام پہ فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سے بہترین انسان وہ ہے جس کے وجود سے، جس کی کرسی سے، جس کے اخلاق سے، جس کے رویے سے، جس کے مال و دولت سے دوسرے انسان نفع اٹھائے، وہ بہترین انسان ہے۔ اب حضور آ گئے، ایک مقام پہ فرمایا قرآن پڑھنے پڑھانے والا بہترین انسان ہے، دوسرے مقام پہ فرمایا جس وجود سے خیر بٹھتی ہے وہ وجود بہترین ہے۔ اب فرمایا گناہگاروں میں بھی کچھ بہترین ہے گناہگار اور بہترین ہے۔ حیرت ہے گناہگار، ہے اللہ کے باغی، ہے اللہ کے دروازے سے بھاگے ہوئے، اور آقا فرماتے ہیں وہ بڑے اچھے ہیں، بہت خوبصورت ہے، بڑے قابل قدر ہیں، بہت مجھے پیارے لگتے ہیں۔ یا رسول اللہ جلدی بتائیے وہ کون ہے جو گناہگار ہو کے آپ کو اچھے لگتے ہیں، آپ کو پیارے لگتے ہیں؟ فرمایا التوابون، وہ گناہگار جو پلٹ کے اللہ کے دروازے پہ آ کے معافی مانگتے۔ ایک تو سبحان اللہ بنتی تھی، وہ آپ نے بول دی، اب ایک دوسری سبحان اللہ میں نکالوں گا، وہ آپ نے اس کی طرف توجہ کرنی ہے، بہت توجہ کرنی ہے۔ فرمایا بہترین گناہگار وہ ہیں جو بار بار توبہ کرتے ہیں، بار بار توبہ کرتے ہیں۔ ایک شخص معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، پھر گناہ کر بیٹھتا ہے، پھر گناہ کر بیٹھتا ہے، پھر گناہ کر بیٹھتا ہے، شیطان اس کو ورغلاتا ہے، تو نے بڑے پکے وعدے کیے تھے، تو نے بڑی قسمیں اٹھائی تھی، تو نے بڑے سرکل میں گواہ تیار کیے تھے، آج کے بعد میں یہ کام نہیں کروں گا، آج کے بعد میں اس شے کے نزدیک نہیں جاؤں گا، بڑی قسمیں اٹھائی تھی، بڑے اللہ سے وعدے کیے تھے، بڑے سجدے کیے تھے، بڑے بڑے اجتماعوں میں جا کے رو رو کے تو نے معافی مانگی تھی، تو نے کتنے ہزاروں لوگوں سے اپنے گناہ کے چھڑانے کے بارے میں دعائیں کرائی تھی، لیکن دیکھا پھر پھنس گیا۔ یہ شیطان کی چال اور یہ شیطان کا وار بندہ مومن کو مایوس کرتا ہے، اس کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے، اس کی ہمت، مجھ سے تو رب سے کیا ہوا وعدہ وفا، میں اب کون سا منہ لے کے دوبارہ اس کے دروازے پہ جاؤں؟ سمجھ آ گئی؟ آقا نے فرمایا التوابون، اس جملے میں حضور نے حقیقت کھول دی، فرمایا اگر کروڑوں بار بھی گناہ کر کے تو اس کے دروازے پہ آئے گا، اس کو معاف کرنے والا پائے گا۔ مایوس نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا، مایوسی گناہ ہے، مایوسی کفر تک لے جاتی ہے۔ فرمایا ایک بار گناہ ہو گیا، تو نے معافی مانگی، دوبارہ پھنس گیا، کوئی بات نہیں، وہ بھی موجود، اس کا دروازہ بھی موجود، تیرا سر بھی موجود۔ ہے تو فارسی ربائی، لیکن چونکہ میرے ابا جی ہمیشہ اس موقع پہ آپ کو سناتے تھے، وہ آپ کا ذرا ذوق تازہ کرنے کے لیے اور اپنی اس حدیث کو جو عرض کی ہے اس کو مزید موقت کرنے کے لیے، بازا بازا ہر آنچ ہستی بازا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے، پلٹ کے آ جا، پلٹ کے آ جا، بازا واپس آ، بازا پلٹ کے آ، بازا بازا پلٹ کے آ، واپس آ، ہر آنچ ہستی بازا، مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں، تو چھوٹا ہے یا بڑا ہے، تو کالا ہے چٹا ہے، تو عربی ہے تو اجمی ہے، تو بادشاہ ہے تو وزیر ہے، تو پیر ہے تو فقیر ہے، تو گدھا ہے تو غنی ہے، تو عالم ہے تو جاہل ہے، میں تیری حیثیت کو نہیں اپنی رحمت کو دیکھ رہا ہوں۔ بازا
بازا بازا، پلٹ کے آ جا، واپس آ جا، آنچے ہستی بازا، تو جو کچھ ہے مجھے تیرے سٹیٹس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اپنی رحمت سے مطلب ہے، واپس آ جا۔ اور اگلے جملے میں کمال کر دی، فرمایا گر کافرو گبرو بت پرستی بازا، گر کافرو گبرو بت پرستی بازا۔ کچھ کافر ہوتے ہیں، کچھ مرتد ہوتے ہیں، کچھ مشرک ہوتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میں نے سب کے لیے رحمت کی سبیل کھول رکھی ہے۔ شرک کتنا بڑا گناہ ہے، فرمایا میں اس کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ای درگاہ ماں درگاہ نومیدی نیست، یہ اللہ کہہ رہا ہے، فرمایا میں اس لیے بلا رہا ہوں، اس لیے دعوت دے رہا ہوں، اس طرف اپنے دروازے کی طرف کھینچ رہا ہوں، ای درگاہ ماں درگاہ نومیدی نیست، کہ یہ درگاہ، یہ میرا دربار نا امیدی والا دربار، نا امیدی والا دربار نہیں ہے۔ صد بار گر توبہ شکستی بازا، صد بار گر توبہ شکستی بازا، صد بار گر توبہ شکستی بازا۔ حضور کی حدیث واضح ہو گئی، اگر کروڑوں مرتبہ بھی گناہ کر بیٹھے، شرمندہ ہو کے اس کے دروازے پہ آ جا، اللہ کو توبہ قبول کرنے والا پائے گا۔ شیطان کے مرغے میں نہیں آنا، شیطان کے فریب میں مبتلا نہیں ہونا، شیطان کے جال میں نہیں پھنسنا۔ حضرات ذی وقار رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 3 حدیثیں عرض کرنی ہے، ایک عرض ہو گئی، دوسری کی طرف آ رہا ہوں۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی گئی ہے، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے بھی یہ حدیث روایت ہے، کمال حدیث ہے، کمال حدیث ہے۔ سنیے سنیے اور اللہ کی رحمت کے سمندر میں غوطے لیجئے۔ رحمت عالم فرماتے ہیں، توجہ چاہتا ہوں، میرے آقا نے فرمایا، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ، حضور قسم نہ بھی اٹھاتے، حضور قسم نہ بھی اٹھاتے، وہ بول بہاروں جیسے، اور وہ بول ہے جن کی قسم اللہ اٹھا رہا ہے۔ وقیل ہی یا رب، اللہ فرماتا ہے قسم ہے ان بولوں کی جو مصطفیٰ کے لبوں سے سج دھج کے نکل رہے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، حضور کے بولوں کی قسم اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ حضور بولتے ہی اس وقت ہے جب میری رضا ہوتی۔ مجھے نہیں پتا کب بولنا ہے، کیا بولنا ہے، کہاں بولنا ہے، کس کے سامنے بولنا ہے۔ ناراض تو نہیں ہو رہے نا؟ یہ بات بہت اخلاق کی بات ہے، اس کو پلے باندھ کے جائیے گا۔ مجھے نہیں پتا کب بولنا ہے، کہاں، کس کے اور کیا بولنا ہے۔ یہ جمعۃ الوداع کا ایک شعوری پیغام اپنے دل کے آنگن میں سجا کے جائیے گا کہ اگلی زندگی اپنی زبان کے حوالے سے جتنا محتاط ہو جائیں گے اس قدر یہ دنیا کامران ہوگی اور آخرت میں رسول اللہ کی شفاعت نصیب۔ فرمایا قسم ہے مصطفیٰ کے بولوں کی، اور قسم کیوں نہ اٹھاؤں، حضور بولتے ہی میری مرضی سے ہے، میری رضا سے ہے اور میری اجازت سے ہے۔ اس کے باوجود مصطفیٰ قسم اٹھا رہے ہیں تاکہ شک دور ہو جائے، شبہ بھاگ جائے، وسوسہ کافور ہو جائے۔ سنو سنو، اپنے ایمان کو اوج ثریا تک پہنچاؤ۔ رحمت عالم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، حدیث کی کتاب مسلم شریف کا ریفرنس ہے، آقا فرماتے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ کی ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے،
مجھے اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. سنو آقا فرماتے ہیں اللہ 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 کتنا رحیم ہے، کتنا رحمان ہے. آقا فرماتے ہیں لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا جاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم. آقا فرماتے ہیں اگر تم سب لوگ گناہ کرنا چھوڑ دو گے تو اللہ تمہیں مٹا کے رکھ دے گا، تمہاری جگہ اور قوم لائے گا جو گناہ کریں گے اللہ سے معافی مانگے. کوئی سمجھ آئی ہے نہیں؟ اس حدیث پہ بڑی بات ہونے والی ہے، لیکن چونکہ وہ موقع نہیں ہے صرف ایک اشارہ عرض کروں گا. اللہ شافی شفا دینے والا ہے یا نہیں؟ تو بیمار کوئی بھی نہ ہو تو اس کی صفت شافی کب نکلے گی؟ توجہ ہے یا نہیں؟ اللہ رزق دینے والا ہے یا نہیں؟ کوئی بھی بھوکا نہ رہ جائے تو صفت رزاقی جائے گی تو کہاں جائے گی؟ اللہ عزت دینے والا ہے یا نہیں؟ کوئی بھی معزز، سب معزز ہو جائیں، کوئی بھی نیچے نہ رہ جائے تو اللہ کی معز عزت دینے والی شان. تو فرمایا جب سب لوگ نیک ہو جائیں گے، کوئی بھی معافی اور توبہ کرنے والا، بخشش کا امیدوار میرے دروازے پہ دامن پھیلا کے کھڑا نہیں ہوگا تو میری شان غفاری. یہ حدیث وقت مانگتی ہے لیکن میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، صرف اللہ کی رحمت کا ایک ہلکا سا اندازہ اور ہلکی سی جھلک آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو میرے مصطفیٰ نے فرمائی ہے کہ اللہ معاف کر کے راضی ہوتا ہے، معاف کر کے خوش ہوتا ہے. دوسری حدیث کو ساتھ ایڈ کر لے، میں نے کتنی مرتبہ وہ حدیث سنائی ہے، مجھ سے اگر دوسری بار کچھ مانگا جائے میری طبیعت بدل جاتی ہے، اور آقا فرماتے ہیں اللہ سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے. تو وہ شان غفاری اس کی ڈیمانڈ کرتی ہے، بخشش کرنے والی اس کی جو صفت ہے وہ یہ مطالبہ کر رہی ہے، آؤ 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 میرے دروازے پہ جھک جاؤ، فریاد کرو، سوال کرو، اپنے گناہوں کا اعتراف کرو، مجھے توبہ قبول کرنے والا پالو. تیسری اور آخری حدیث عرض کر کے نماز کی طرف جا رہے ہیں. حضرات ذی وقار، یہ حلیت الاولیاء ایک مشہور کتاب ہے، اس میں ابی قلابہ ایک تابعی ہیں جس نے ایمان کے ساتھ رحمت عالم کی زیارت کی ہو اسے صحابی بولا جاتا ہے، اور جس نے ایمان کے ساتھ صحابی کو دیکھا ہو اسے تابعی کہا جاتا ہے حدیث. لیکن درمیان میں صحابی کا ذکر نہیں ہے، یہ پھر الگ بحث ہے. اس حدیث کی اہمیت کیا ہے، اس حدیث کی حجیت کیا ہے، اس حدیث کی سند کیا ہے، اس حدیث کی ویلیو کیا ہے، اس حدیث کا علم حدیث میں اور علم اصول حدیث میں نام کیا ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. لیکن کنفرم حدیث ہے، تابعی ابی قلابہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. سنیے، ایمان کو تازہ کیجئے، اللہ کی شان غفاری اور شان رحمت کو ملاحظہ کیجئے. حضرت ابی قلابہ کہتے ہیں کہ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت جبرائیل نے حضرت آدم کو سجدہ نہ کیا، اللہ نے فرمایا جا میرے دربار سے نکل جا. اس نے عرض کی انظرنی الی یوم یبعثون، اے مالک کائنات میں تجھ سے قیامت تک مہلت مانگتا ہوں. اللہ نے مہلت دے دی، اللہ نے مہلت دے دی. اس کے بعد اس نے ایک جملہ بولا، وہ جملہ سنیے. اس کے بعد اللہ کی شان رحمت سنیے. وہ شیطان کہنے لگا یا اللہ تو نے مجھے مہلت دے دی، اب میں کیا کروں گا؟ وعزتک
لا اخرج من قلب ابن آدم ما دام فیہ الروح. یا اللہ تو نے مجھے مہلت دی ہے، اب میرا چیلنج ہے. شیطان اللہ کو چیلنج کر رہا ہے، اب میرا تجھے چیلنج ہے، اور چیلنج بھی میں تیری عزت کی قسم اٹھا کے. اب بھی کہتا ہے مجھے تیری عزت کی قسم، اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم، میں تیری عزت کی قسم اٹھا کے تجھے ہی چیلنج کر رہا ہوں کہ جب تک انسان اس دنیا میں سانس لیتا رہے گا میں اس کے دل میں بیٹھ کے اس کو ورغلاتا رہوں گا. بات ختم ہو گئی، اس نے اپنا چیلنج کر دیا، اللہ نے اس کے چیلنج کو قبول بھی فرما لیا. اور میں نے پچھلے جمعوں میں عرض کیا تھا کہ شیطان کو اللہ نے پھر کتنی طاقت دی ہے، سامنے سے بھی حملہ، پیچھے بھی حملہ، دائیں سے بھی حملہ، بائیں سے بھی حملہ. ان الشیطان یجری مجری الدم، کہ شیطان ان رگوں میں دوڑتا ہے جن رگوں میں خون چلتا ہے. اس حد تک اس کو پاور ملی. اب اس نے کہا جب تک انسان زندہ رہے گا میں اس کو ڈگمگاتا رہوں گا، فریب میں مبتلا کرتا رہوں گا، صراط مستقیم سے پھسلاتا رہوں گا، تیرا باغی بناتا رہوں گا، تیرا فاسق بناتا رہوں گا، تیرے دروازے سے اس کو بھگاتا رہوں گا. اللہ نے بات سن لی. اس کے بعد میرے اللہ نے کیا فرمایا؟ قال اللہ تعالی وعزتی وعزتی وعزتی، اے شیطان سن لے مجھے اپنی عزت کی قسم. جب تک مجھے اپنی عزت کی قسم، جب تک میرا بندہ مجھ سے معافی مانگتا رہے گا، مجھے میری عزت کی قسم، میرا بندہ جب تک مجھ سے معافی مانگتا رہے گا اس وقت تک میں اس کی روح کو اس کے جسم سے نہیں نکالوں گا. اس کے روح کی آخری سانس تک میں انتظار کروں گا کہ مجھ سے معافی مانگ لے، میرے دروازے پہ جھک جائے، میری بارگاہ میں آ کے فریاد کر لے، تاکہ میں اس کو کامل مومن بنا کر جنت کی بہاروں کا مالک بنا. حضرات عزیز وقار، یہ وہ لمحات ہیں، یہ وہ گھڑیاں ہیں جن میں اللہ کی رحمت چھن چھن برس رہی ہے. ہم نے اسے ایک ایک لمحے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے رب سے پکا عہد کرنا ہے کہ اے مالک کائنات، یہ تیرے قرآن اور تیرے مصطفیٰ کے جو فرمان ہم نے سنے ہیں، ان کی روشنی میں ہم نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر تیرے دروازے پہ آ گئے ہیں. ہم فریاد کرتے ہیں، تجھے تیرے نبی کا واسطہ دیتے ہیں، نبی کی عنبری زلفوں کا واسطہ دیتے ہیں، نبی کی مکی زندگی کا واسطہ دیتے ہیں، نبی کی مدنی زندگی کا واسطہ دیتے ہیں. بدر، احد، حنین، تبوک کے ماحول میں رحمت عالم نے تیرے دین کی اشاعت کے لیے جو کچھ قربان کیا تھا ان لمحوں کا واسطہ دیتے ہیں. اے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدا، ہم تیری بارگاہ میں صحابہ کرام کو وسیلہ پیش کرتے ہیں، ہم تیری بارگاہ میں حضور کی آل پاک کو وسیلہ پیش کرتے ہیں، امام حسن مجتبیٰ کو وسیلہ پیش کرتے ہیں، امام حسین والی کربلا کو وسیلہ پیش کرتے ہیں، خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا کی عفت و پاک دامنی کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، اور اس گھڑی کا وسیلہ پیش کرتے ہیں جس کے بارے میں آقا نے فرمایا روز محشر میری فاطمہ جب پل صراط سے گزرنے لگے گی اعلان ہوگا، لوگوں آنکھیں جھکا لو، فاطمہ بنت رسول اللہ گزرنے لگی. یا اللہ میں ان لمحات کا واسطہ پیش کرتا ہوں، میں اس شب معراج کا واسطہ پیش کرتا ہوں جس میں تو نے اپنے محبوب کو دیدار کرایا تھا. میں ان لمحات کا واسطہ کرتا ہوں جن لمحات میں تو نے اپنے انوار و تجلیات سے اپنے مصطفیٰ کریم کے سینہ کو سینہ علم نشرح بنایا تھا. ہمیں معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو دھو دے، ہمیں اپنی رحمت کے حالے اور اپنی رحمت کے سرکل میں لے لے، اور آئندہ ساری زندگی ہمارا سر ہو تیرا در ہو، ہماری زبان ہو تیرا ذکر ہو، تیری عظمت ہو، ہمارے دماغ کے روشن دریچے ہو، تیرا پیار ہو، اور ہماری روح اور ہمارے دل کا آنگن. رب ذوالجلال
ان لمحات کے صدقے میرے گناہوں کو بھی معاف فرمائے۔ اس پچھلے سال میں جمعۃ المبارک یا باقی کسی بھی ماحول میں کوئی بھی بات میری زبان سے ایسی نکل گئی ہو، خواہ نجی مجلس میں، خواہ اجتماعی مجلس میں، کسی پروگرام میں، جو کسی شخص کو اچھی نہ لگی ہو یا کسی کو تکلیف پہنچی ہو یا کسی کو کسی بھی حوالے سے نامناسب لگی ہو، میں اپنے اللہ کو گواہ بنا کر آپ سب سے معافی مانگتا ہوں کہ رب ذوالجلال میری کوتاہیوں کو معاف کرے، میری زبان کی زیادتیوں کو، میری عملی زیادتیوں کو اپنی بارگاہ میں معاف فرمائے اور رحمت عالم کا سچا غلاموں میں شامل فرمائے۔ ایصال ثواب، اس کے بعد پھر خطبہ، دعا، پھر عید الفطر کی نماز، ہاں وہ اچھا ہو گیا انشاءاللہ 6:05 پر 6 اگر بدھ کو بنی اس دن، جمعرات کو بنی اس دن 6:05۔ باقی اس ضرب تقسیم اور جمع تفریق کی ضرورت نہیں، بھئی 6 کیوں نہیں یا 6:15 کیوں نہیں، وہ آپ نے چھوڑ دیا ہے، جمع تفریق چھوڑ دیا ہے نا۔ آپ جانتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کوشش کریں کہ کم از کم جو اللہ اور اس کے رسول کی فرض اور واجب کی ہوئی عبادات ہیں ہم اس طریقے سے ادا کریں جو میرا رسول چاہتا ہے۔ تو چونکہ 20 منٹ کے بعد وقت ہونا ہے تو وہ 20 منٹ 6:50 پہ ہو رہے ہیں، 5 منٹ پہ ہو رہے ہیں انشاءاللہ حسب معمول 6:05 پر جامعہ مسجد معظمیہ دربار شریف والی نے عید کی نماز ادا کی۔ برحمتک یا رحمت۔ ڈاکٹر صاحب اذان پڑھو۔